حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوئے، اس کے بعد جیسے ہی غسل کرنے جا رہے تھے اعلان جنگ ہوتا ہے، فوراً جنگ کا اعلان ہوا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل بھی نہیں فرمایا، فوراً نکل پڑے اور فرمایا بیوی سے کہ اے بیوی میں جا رہا ہوں، اگر میں واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں واپس نہیں آیا تو پھر تم جس سے چاہنا اس سے تم نکاح کر لینا۔ تو بیوی نے کہا حضرت میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جائیے اور آپ دل کے اندر ذرہ برابر یہ مت سوچئے کہ آپ کی شادی کی پہلی رات ہے اور آپ نے اپنی زندگی نہیں جی، بلکہ آپ جائیے اور اللہ کے راستے میں جا کر جنگ کیجئے۔ آپ اگر شہید ہو گئے تو مجھے یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ قیامت کے دن جب مجھے پکارا جائے تو مجھے حنظلہ کی بیوی شہید کی بیوی کہہ کے پکارا جائے، اور میں آپ کے بعد کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر قیامت کے دن مجھے شہید کی بیوی کہہ کے بلایا جائے گا۔ تو بہرحال میرے لیے یہ بڑی اعزاز و اکرام کی بات ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور جا کر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے شہداء کو تلاش کرنا شروع کیا، دیکھا ساری لوگوں کی باڈی کو اٹھایا جا رہا تھا، تو حضرت حنظلہ کو دیکھا گیا شہیدوں میں، تو شہیدوں میں نظر نہیں آئے، زندوں میں دیکھا گیا، زندوں میں بھی نظر نہیں آئے۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، حنظلہ تو ہمارے ساتھ آئے تھے لیکن نہ ہی زندوں میں موجود ہیں، نہ ہی شہداء میں دکھائی دے رہے ہیں، نہ ہی شہیدوں میں موجود ہیں، کہاں چلے گئے حضرت حنظلہ؟ تو یہ لوگ اسی فکر میں منہمک تھے۔ فوراً حضرت حنظلہ کی بیوی آ گئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حنظلہ شہید ہو گئے ہوں تو حنظلہ کو غسل دے دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت تمہیں معلوم نہیں ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی معلوم ہے، لیکن حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، میرے ساتھ حضرت حنظلہ نے ہم بستری کی، تو آپ غسل ہی فرما رہے تھے، اچانک سے اعلان جنگ ہوا اور آپ کے ساتھ جنگ میں آ گئے اور آپ نے غسل نہیں فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ آقا علیہ السلام نے جب سارے لوگ ڈھونڈ کر حضرت حنظلہ کو تھک گئے تو آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو آسمان پر حضرت حنظلہ کو فرشتے لے کر گئے ہیں اور وہاں حضرت حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا اور جبھی سے آپ کا لقب غسیل الملائکہ بن گیا، یعنی فرشتوں نے جن کو غسل دیا۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی شہادت پیش کی ہے اور ایسی قربانی پیش کی ہے کہ آپ غسیل الملائکہ بن گئے، فرشتوں کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر فخر ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیسے وہ لوگ تھے اور کیسی وہ عورتیں تھیں کہ جو اس بات میں اپنے آپ میں فخر محسوس کر رہی ہیں کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، بھلے ایک ہی رات میں آپ کے ساتھ رہ سکی لیکن کوئی بات نہیں، یہ دنیا تو زندگی تو ہماری گزر جائے گی، لیکن قیامت کا دن جو ہوگا وہ جو خطرناک سختیوں والا دن ہوگا، اس دن جب لوگوں کو پکارا جائے گا، عورت کو بھی پکارا جائے گا تو اس کے خاوند کے ساتھ پکارا جائے گا اور بچوں کو ماں باپ کے ساتھ پکارا جائے گا، بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ، بیٹے کو باپ کے ساتھ پکارا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کہاں ہیں آ جاؤ، اور پھر ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اقرأ کتابک کہا جائے گا، پڑھو اپنی کتاب۔ تو وہ صحابیہ حضرت حنظلہ کی بیوی فرما رہی ہیں کہ میری زندگی تو کیسے بھی کٹ جائے گی لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جب مجھے پکارا جائے تو مجھے شہید کی بیوی کہہ کے پکارا جائے، مجھے ایک غازی کی بیوی کہہ کے پکارا جائے۔ تو ان کے لیے یہ دنیا اصل نہیں تھی، انہوں نے آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا ہی مل جائے، ہم آخرت کی طرف فکر ہی نہیں کرتے ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی طلب ہی نہیں ہے، ہمیں آخرت سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ بات یہ نا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اس سے کہا جائے بیٹا تم دنیا میں آؤ گے، دیکھنا اتنا بڑا زمین آسمان چاند سورج ستارے ہوا فضا ہے، کیا مان لے گا؟ ہرگز نہیں مانے گا، وہ کہے گا میاں کہاں کی باتیں کرتے ہو، یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہی 3 جھلیوں کا اندھیرا ہے۔ اب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس نے دیکھا یار واقعی اتنا بڑا زمین آسمان چاند سورج ستارے، اب اس سے کہا جا رہا ہے بیٹا یہ کچھ نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے، یہ تو صرف دنیا صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے، لٹ جانے والی مٹ جانے والا گھر ہے یہ۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں جان لو یہ دنیا صرف زیب و زینت آرائش ہے، یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو اب دنیا میں وہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اسے دنیا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب دنیا میں آیا تو اسے آخرت سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کہہ رہا ہے یار کون سے آخرت اور کیسی قیامت، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، بہرحال یہی زندگی ہے، اسی کو اچھی طریقے سے جی لو۔ تو میرے بھائی ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں آخرت
کو مقدم رکھنا ہے، ہمیں آخرت کو دیکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی یار، آنکھ بند ہوتے کسی کو دیر نہیں لگتی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو ہم تو ہر پل ایسے گزار رہے ہیں جیسے دنیا ہی میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جبکہ کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا۔ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے، ہمیں اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ ہم سارے لوگ اس کی یہ دعا کیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے پروردگار عالم ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں ہمیں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔